حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وغینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صلوات سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ خاتون قیامت خاتون محشر خاتون جنت قسمت اللہ الکبریٰ ان کا احسان کہ یہ عظیم الشان سالانہ مجلس عزا جس سے اس سال پھر مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت عطا کرے، زندگی عطا کرے، اللہ رزق کثیر عطا کرے، کہ یہ سلسلہ عزا اسی سج دھج کے ساتھ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے۔ جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں سیدھا آگے محمد والے محمد بلند تر صلوات بسم اللہ آئیے سی میرے اللہ میں کچھ نام تو میرے پاس آ گئے ہیں، بہرحال کس کس کا نام لے کر میں دعا کروں؟ میرے عزتوں والے رب، تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، میرے معبود تو دعاؤں کو اس وقت بھی جانتا ہے جب دعائیں دلوں میں تخلیق ہی نہیں ہوتی۔ دل کی وہ کون سی دھڑکن ہے جس سے تو ناواقف ہے؟ میں تیری عزتوں پہ قربان جاؤں، میں تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں
امیر المومنین میری جان قربان ہو ارشاد فرماتے ہیں میرے اللہ تو وہ ہے، ایک جملے میں توحید سنی مولا فرما رہے ہیں میرے اللہ تو وہ ہے جو پہاڑ کے پتھر پہ چلتی ہوئی چیونٹی کے پیروں کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں، میرے اللہ ہم تیرے در کے منگتے ہیں۔ پاک پروردگار تو نے ہی کہا ہے کہ اگر ان کے در پر آ جاؤ گے پھر جو مجھ سے مانگو گے میں عطا کروں گا۔ لے میرے اللہ ہم سارے کام چھوڑ کر ان کے در پہ آ کر بیٹھ گئے۔ سب چھوڑ کر ان کے در پہ آ کر اب دو باتیں میرے اللہ، یا تو ہم سب کی ساری دعاؤں کو مستجاب کر لیں یا پھر کوئی دوسرا دروازہ دکھا دیں۔ محبوب علی حیدری صاحب کو صحت زندگی والی اولاد عطا فرما دے، اور جو بے اولاد ہیں جن کا نام نہیں لے سکا انہیں صحت زندگی والی اولاد عطا فرما۔ سیدہ میں نام نہیں صحیح پڑھ رہا ہوں، علیہ زہرا، اللہ انہیں شفاء کلی صحت کاملہ درازی ہے، کوئی سید زادی بیمار ہے ایسا ہی ہے جی، دعا کرتا ہوں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، بیمار جتنے مالک سب کو شفا عطا فرمائے، حج و زیارات کا شرف عطا فرمائے، معرفت معصومہ عالمین عطا فرمائے۔ آپ کی بسم اللہ ایک راز پڑھتا ہوں سید، ممبر سے پہلی بار پڑھ رہا ہوں، پہلی بار آج یہاں۔ وجہ کیا ہے حالات ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، تغیرات ہیں، بحثیں ہیں، مناظرے ہیں، تکلیفیں ہیں، مگر آپ کے دل سے جناب سیدہ کی محبت نہیں جاتی۔ اس ایک جملے میں سمجھیے جو میں نے کہا ہے نا، چونکہ ایام سرکار سیدہ فاطمیہ زہرا سلوان، وجہ کیا، کتنی الجھنیں، کتنی بحثیں، اللہ مان پہاڑ جیسے مقابلے سامنے کھڑے، مگر آپ اس کی وجہ سنیں۔ مشکل حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا دیکھ رہی، پہلے بتا رہا ہوں جو حدیث پڑھ رہا ہوں حدیث بہت مشکل ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ گویا پہاڑ اٹھا کر میں کندھے پر رکھتا تو شاید میرے لیے آسان تھا، لیکن جو حدیث پڑھ رہا ہوں معصوم کی وہ مشکل ہے۔ سمجھ رہے ہیں نوجوان، میرا بیٹا پہاڑ اٹھا کر اگر میں کندھے پہ رکھ لیتا تو شاید آسان تھا، دیکھیں، لیکن جو حدیث پڑھ رہا ہوں اس سے زیادہ وزنی ہے۔ حوالہ بھی سن لیجئے، حیات القلوب سے علامہ مجلسی نے لکھا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا، پانچویں امام نے فرمایا، شاہ صاحب ہدیہ ہے آپ کے لیے، حدیث بہت مشکل ہے، یہ پہلے بتا رہا ہوں کہ مولا یہ سبب کیا ہے کہ یہ آپ سے جدا نہیں ہوتے۔ کتنی بڑی تکلیفیں ہیں، کتنی بڑی الجھنیں ہیں، کتنے معاملات ہیں، لیکن یہ آپ سے جدا نہیں ہوتے، دنیا سے جدا ہو جاتے ہیں مگر آپ سے جدا نہیں۔ میں نے کہا حدیث بہت مشکل ہے جو میں پڑھنے لگا، سبب کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھو اس کا سبب یہ ہے
اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے ایک نور بنایا. وہ نور تھا ہمارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ مجلسی حیات القلوب حیات القلوب علامہ مجلسی، یہ بہت اہم حدیث ہے جو پیش کر فرمایا پہلے وہ نور بنایا جو اللہ نے اپنے نور سے بنایا. اللہ، یعنی دل پہ بوجھ پڑ رہا ہے حدیث پڑھتے ہوئے مجھے. فرمایا اس نور کے اللہ نے 14 حصے کی. اللہ ماں تیار ہے جناب؟ سنیں گے؟ برداشت کر لیں گے؟ میں حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ ریکارڈ ہو رہا. ٹھیک ہے. فرمایا اس نور کے اللہ نے 14 حصے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میرا دل گھبرا گیا ہے، آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے پتہ نہیں مجھے ملے گی نہیں ملے گی، تو بھی پریشان نہ ہوئیے گا. وہ کتاب میں گاڑی میں رکھ کر لایا ہوں تاکہ اگر کسی کا دل گھبرا جائے، کوئی بھی بھائی ہو، تو وہ یہاں دیکھ بھی لے، فوٹو اسٹیٹ بھی کروا لے، پڑھ بھی لے. ٹھیک ہے؟ یا کیمرے سے اس کی تصویریں لے. اب تو ٹینشن ختم ہو گئی. اب سنیے، فرمایا سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے، جرت نہیں تھی اگر معصوم نہ کہتے علامہ مجلسی نہ لکھتے، ایک نور بنایا، پھر اس میں سے 14 نور، اس کے 14 حصے کی. فرمایا پھر جو کچھ بچ گیا، جو تینت بچ گئی، اس تینت سے اللہ نے ہمارے شیعوں کو بنا دیا. علامہ سمجھ میں آ گئی میرے محترم؟ جی بسم اللہ. سن رہے؟ اب سنیے، بنے ہوں گے آگ ہوا مٹی پانی سے، بنے ہوں گے. جی بسم اللہ. بنے ہوں گے. آپ وہ نہیں ہیں، آپ وہ نہیں ہیں، آپ اس تینت سے بنے. تینت کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا. معصوم نے فرمایا پھر ہماری بچی ہوئی تینت سے. اب سمجھ میں آ گئی میرے محترم سامنے؟ لہذا معاملات جتنے بھی ہوں، ایک راز پڑھنا چاہتا ہوں اس پاک شہزادی کی عزت کا، جس کے در پر تاجدار انبیاء رک کر سلام کر رہا تھا. ٹھیک ہے؟ ان کا نام لینا ہی، ان کا دن منانا ہی سارے حقائق کھول کر رکھ دیتا ہے. کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس پاک شہزادی کا نام لے لیجئے. نبیوں کا نبی رک کر سلام کر رہا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے تھا. فرزند رسول، یہ تو بتائیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم کیوں کیا؟ نہ ان کے بابا دنیا میں زندہ رہے، نہ مادر گرامی. تو جس کو محبوب کیا، جو محبوب تھا وہی یتیم، وہی یتیم ہو گیا. دیکھیں یتیمی تو پریشانی مصیبت ہے، نہ ماں رہے نہ باپ رہے. کیوں یتیم؟ معصوم نے کہا تاکہ دنیا کو پتا چلے میری دادی جناب زہرا کی عظمت کیا ہے. میں راز پڑھ رہا ہوں ادھر سن. اس نے کہا میں آپ پہ صدقے جاؤں، پیغمبر کی یتیمی سے عظمت زہرا کا کیا تعلق ہے؟ مشکل تو نہیں میرے دوستوں کا؟ پیغمبر کی یتیمی سے عزت سیدہ کا کیا تعلق؟ کہا سنو، اگر رسول کے ماں باپ زندہ ہوتے تو جب رسول اپنے ماں باپ کو دیکھتے تو رسول پر لازم تھا ماں باپ کے لیے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے.
کیوں؟ اس لیے بیٹے پر لازم ہے. باپ دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، غریب ہے، بیٹا پڑھا لکھا ہے، مل آنر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، جج ہے. باپ پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ بھی صحیح، لیکن بیٹا بیٹھا ہوا ہو، اگر باپ آ جائے بیٹے پر لازم ہے باپ کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس دروازے کی تعلیم ہے، یہ اس در کی تعلیم ہے. بیٹے پر لازم ہے کھڑا ہو جائے. تو پیغمبر کے لیے بھی لازم ہوتا اپنے ماں باپ کی تعظیم میں کھڑے ہونا. معصوم نے کہا اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب اپنے ماں باپ کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے. اللہ کو گوارا ہی نہ ہوا، اللہ کو گوارا ہی نہ ہوا. اس لیے تو اللہ نے سایہ نہیں دیا، پیغمبر کا سایہ نہیں تھا. اس پر بڑی بحثیں ہیں، ریزن لکھے ہیں کہ پیغمبر کو سایہ کیوں نہیں دیا تھا. اس کے بہت سے اسباب پر بحث کی ہے، شرح کی ہے. ایک تو یہ شرح کی ہے کہ چونکہ پیغمبر جیسا کوئی نہیں تھا، اللہ نے کہا تیرا سایہ بھی نہ ہو. کئی سایہ کہے کہ میں تیرا جیسا ہوں، تیرا سایہ ہوں، کہا سایہ ہی نہیں ہے. پھر لکھا یہ ہے، برادران اہل سنت والجماعت کے علماء کرام نے بحثیں کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے سایہ نہیں دیا کہ سائے کی عادت ہوتی ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ کو گوارا نہ ہوا میرے حبیب کا سایہ بھی میرے حبیب سے آگے بڑھ جائے. تیری عزتوں پہ قربان جو اتنا برداشت نہیں کرتا اس کا سایہ اس سے آگے بڑھ جائے. کہا کہ سایہ اس لیے نہیں دیا. پھر سایہ اس لیے نہیں دیا کہ جو ساتھ چلتے تھے نبی کے، گو کلمہ گو تھے، عزتوں والے تھے، لیکن ان کا پیر کبھی کبھی نبی کے سائے پر آ جاتا. اللہ کو گوارا ہی نہ ہوا کہ میرے نبی کے سائے پر کسی کا پیر آ جائے. میرے نبی کے ساتھ سوچئے، جو اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے محبوب کے سائے پر کسی کا پیر آ جائے، پھر کس طرح اس نے یہ راز بیان کیا کہ اسی رسول کے کاندھے پر کوئی پیر رکھ کے کھڑا ہو جائے. پھر اس کی شان دیکھی. سبحان اللہ. بس ہو گئی مجلس. کہا اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب اپنے ماں باپ کی تعظیم میں کھڑا ہو، لہٰذا کہا میرے محبوب تیرے ماں باپ بہت عزتوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، پاکیزہ ہیں، معصوم ہیں، مگر میں کیا کروں، میں گوارا نہیں کر سکتا کہ تو اپنے معصوم ماں باپ کی تعظیم میں کھڑا. میں کہا اس لیے میں تیرے ماں باپ کو اپنی اعلیٰ جنتوں میں بلا رہا ہوں، اپنی اعلیٰ رحمتوں میں سمیٹ رہا ہوں، تاکہ تو ان کی تعظیم میں بھی. معصوم نے فرمایا اب سمجھے عظمت زہرا کیا ہے، جو اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا رسول اس کے ماں باپ کی تعظیم میں، اپنے ماں باپ کی تعظیم میں کھڑا ہو، لیکن جب جناب سیدہ آتی ہے وہی اللہ حکم دیتا ہے محبوب زہرا آ رہی ہے تعظیم میں کھڑا. سبحان اللہ. اللہ آپ کو زندگی دے، پروردگار آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. توجہات ہے میرے محترم؟ غور فرما رہے ہیں. میں راز کی طرف جا رہا ہوں، آج ایک راز پڑھنا چاہتا ہوں، بس اسی پر تقریر کو تمام کر دوں. عزتوں والے پڑھنے والے محترم تشریف فرمائیں، بہت سے تشریف فرمائیں. اس راز کی طرف لے جا رہا ہوں. یقین جانیے صبح قیامت تک اہتمام کیا ہے شہزادی نے کہ اس کے ماتمدار، اس کے عزادار، اس کے محب، اس کے غلام، اس کی کنیزیں کسی کے محتاج نہ رہیں. وہ آثار چھوڑے ہیں جناب سیدہ نے، آثار جناب زہرا. وہ کیا آثار ہیں؟ وہ ہے حدیث قصہ. کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، حدیث قصہ پڑھیے. جس گھر میں ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے 70,000 ملائکہ اتر کے اس گھر کا حصار کر لیتے ہیں.
یہ نہیں نا حدیث کے سامنے. نماز جناب سیدہ کیا ہے؟ دوسری بات، پہلے حدیث کے ساتھ سمجھ میں آ گئی اتنی بات، اس کے اندر ہی مینشن ہے حدیث کے سامنے. جتنی دعائیں ہیں کائنات کی ان میں اور حدیث کے سامنے فرق ہے. جتنی دعائیں، بہت عظیم دعائیں ہیں آپ کے پاس، جیسی دعائیں آپ کے پاس ہیں کائنات میں کسی کے پاس نہیں. دعائے کمیل، دعائے یستشیر، دعائے صبا، جتنی دعائیں آپ کے پاس. لیکن دیکھیے ہر دعا کے فائدے دعا کی پیشانی پر مینشن ہیں. پہلے لکھے میں اس دعا کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے؟ کسی دعا کا فائدہ دعا کے اندر نہیں. پڑھ کے دیکھ لیجئے ساری دعائیں، تمام دعائیں پڑھیے، اوپر لکھا ہوا ہے یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. یہ دعاؤں کی دنیا میں، دعاؤں کے دفتر میں واحد دعا ہے حدیث کے ساتھ جس کا فائدہ اس کے اندر موجود ہے. کیا فائدہ ہے؟ میرے علی، میرے رسول کہہ رہے ہیں حدیث کے سامنے، جو بھی اپنی محفل میں بیٹھ کر اس حدیث قصہ کو پڑھے گا فرشتے اتر جائیں گے. کہاں سے اتر جائیں گے؟ آسمان سے. ہم نے تو پڑھا ہے جو آسمان پہ فرشتے ہیں، رکوع والا رکوع میں ہے، سجدے والا سجدے میں ہے، قیام والا قیام میں ہے. وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ادھر حدیث قصہ پڑھیں گے تو کیا چھوڑ دیں گے؟ وہ سب چھوڑ دیں گے جو آسمان پہ، وہاں آ جائیں گے جہاں حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے. اور صرف آ نہیں جائیں گے، جو پڑھ رہے ہوں گے ان کے لیے، جو سن رہے ہوں گے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کریں گے. پھر دوسرا فائدہ کیا؟ اسی میں حدیث قصہ میں کہا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہو گئے. پھر دوسری چیز ہے، بس زیادہ دیر نہ ہو جائے، دوسری چیز ہے نماز جناب سیدہ. چونکہ اب یہ 3 جمادی الثانی تک مسلسل سلسلے ہیں 4 جو نماز جناب سیدہ، یہ 4 رکعت نماز ہے، آدھی رات کے وقت پڑھی جاتی ہے. مشکل ترین حالات، اللہ نہ کرے بہت بھیانک حالات ہو جائیں جہاں موت کے سوا دوسرا رستہ ہی باقی نہ رہے، پھر یہ نماز پڑھی جاتی ہے. آپ جنگل میں پڑھیں، گھر کی چھت پر پڑھیں، آستینوں کو کونیوں سے اوپر لے جائیں، گریبان چاک کریں اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کریں اور پھر یہ نماز پڑھیں. اور یہ نماز پڑھنے کے بعد پھر پیشانی کو رکھ کر 100 مرتبہ کہیں یا زہرا ادرکنی. پھر یہ مٹی پہ رکھیں، رات کے وقت یہ مٹی پہ رکھیں یا زہرا ادرکنی. پھر بایاں رخسار مٹی پہ رکھیں یا زہرا ادرکنی. عورتیں پڑھیں، مرد پڑھیں، جو پڑھے گا نماز ابھی کامل نہیں ہوگی کہ آپ کو ایسے لگے گا آواز آ رہی ہو میں آ گئی ہوں، بتا تیری مشکل کیا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. کیا کہنے، اللہ آپ کو، آپ کی آرزوؤں کو پورا. میں نے چاہا یہ آثار آج کی مجلس میں آپ کے سامنے آ جائیں، یہ آثار آپ کے سامنے آ جائیں. بیویاں پڑھیں، خواتین پڑھیں، لڑکیاں جن کے رشتوں کے لیے مسائل ہیں، بیمار پڑھیں، اس نماز کو پڑھیں. دیکھیں جن کی مشکلات ہیں، گھر میں تنگیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، بعض ایسی بچیاں ہیں جو سسرال سے علیحدہ ہو کر بیٹھ گئیں، 1000 مسائل ہیں. بس یہ رکھیے اس نماز کو، اس کو پڑھیے، اس نماز کو. مفاتی میں اس کا طریقہ دیکھ لیجئے گا.
اس نماز کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس میں سورہ نصر 50 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، سورہ والعادیات پڑھی جاتی ہے، اس میں سورہ توحید پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ پڑھیے اس نماز کو، دیکھیے کہ یہ سمجھیے کہ نماز کیا ہے، ایسا لگے گا جیسے ایک نور ہے جو آپ کے روح اور بدن پر اترتا چلا گیا ہے۔ یہ ایسی نماز ہے، نماز جناب سیدہ عالمین، یہ نماز دی ہے جناب۔ پھر ہے کہانی ہے جناب سیدہ۔ مکمل کر لوں میں بات کو؟ آپ کا تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے روح کا سفر جو ہے وہ گریے کی طرف جاری ہو گیا، ہونا بھی ایسے ہی چاہے۔ کہانی ہے جناب، یہ کیا ہے کہانی ہے جناب سیدہ؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بی بی سے اپنی حاجت طلب کر لی، بی بی میرا یہ کام ہوگا تو میں آپ کا معجزہ سنوں گا۔ اسے اللہ مجلس نے کہانی ہے جناب سیدہ، معجزہ۔ سب کو یاد ہے نا یہ کہانی؟ وہ کہانی یہ ہے کہ وہ لکھا تو کچھ کتابیں میں لکھا ہے کہ یہودی نے کہا کہ ان کو بلائیں گے تو ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے تو یہودیوں میں نعوذ باللہ توہین ہوگی رسول کی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی عزت بڑھانے کے لیے رسول اللہ کو جو ہے وہ کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو ہماری شادی میں، ہماری بیٹی کی، تو رسول نے کہا اب میری بیٹی کے حقدار جو ہیں وہ علی ہیں۔ پوری کائنات پہ رسول کا حق ہے، لیکن کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ شوہر کی آبرو کیا ہوتی ہے بیٹی، شوہر کی عزت کیا ہوتی ہے۔ تو بہرحال جناب سیدہ گئی ہیں، اور جیسے ہی آپ پہنچی تو وہ آسمان سے لباس ہے، مالک ہے جنت کی، یہاں پہ یہ جنت کی مالک ہے، لباس بھی جنت کے آگے۔ سب کو وہ یاد ہے کہانی، آپ سب سنتے ہیں، سنی شیعہ کو یاد وہ کہانی۔ تو وہ لباس بھی آ گئے اور وہاں پہنچی تو ظاہری بات ہے یہ نورانی سواری جیسے داخل ہوئی تو ساری یہودی عورتیں جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئیں۔ پتہ ہی ہے نا آپ کو، سب بے ہوش ہو۔ تعجب نہ کیجئے گا، کوئی نور دیکھا تھا طور پر تب بھی یہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اللہ کو بتانا تو تھا کہ وہ نور کہاں ہے، تو آج پتا چلا وہ کون سا نور دیکھا تھا یہودیوں نے کہ بے ہوش ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد سب کو ہوش آ گیا، دلہن مر گئی، دلہن کا انتقال ہوگا۔ بتاؤ، دلہن تو ماتم کا بن۔ تو بہرحال بی بی نے کہا نہ گھبراؤ نہیں، بی بی نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اچھا یہ نماز کیوں پڑھی؟ سامنے یہودی ہیں۔ ہاں، جب دنیا میں تشریف لائی تھی جناب سیدہ تو دنیا میں تشریف لاتے ہی روایت کی ہے کہ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائیں، جب آپ کا ظہور پر نور ہوا، ولادت باسعادت ہوئی، تو لکھا ہے کہ آتے ہی آپ نے سجدہ کیا تھا۔ 14 معصومین کی تاریخ دیکھ لیجئے، جیسے دنیا میں آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ یہی خدا ہے، یہ جلوہ ایسا ہوتا ہے لہذا پہلے سجدہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے نماز پڑھی، اور وہ دلہن جو ہے یہودیوں کی وہ اٹھ کر، جو مر گئی تھی وہ زندہ ہو گئی، اور کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوئی۔ یعنی آ کے اس نے یہ نہیں کہا کہ لائیے اب میں زندہ ہو گئی تو کلمہ پڑھے، نہیں، لکھا یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ اب کوئی مجھے یہ کہہ کہ صاحب کہانی تو ہمارے گھر میں بھی وہاں رکھی ہوئی ہے، ہم پڑھتے ہیں، وہاں یہ کلمہ تو نہیں لکھا جو آپ نے ممبر پہ پڑھا ہے۔ وہاں تو لکھا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اشہد ان محمدً عبدہ۔ تو آپ نے آگے پڑھ دیا اشہد ان علی ولی، کہانی میں تو نہیں۔ ارے بھیا یہ بتاؤ کہ یہودی وہ جو دلہن زندہ ہوئی بعد میں اس نے کلمہ پڑھا یا کلمہ پڑھتے ہوئے؟ کلمہ پڑھتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں روح جا رہی تھی جناب سیدہ نے وہاں سے روح کو واپس بلایا، اور وہیں روح کو دوبارہ بدن میں داخل ہونے سے پہلے بی بی نے کلمہ پڑھایا کہ پہلے کلمہ پڑھ لے پھر تیری روح جو ہے بدن میں داخل ہوگی اور تو زندہ۔ ایسے ہی ہے نا؟ کچھ اور آپ جانتے ہیں تو مجھے بتا دیجئے۔ تو جسے عالم ارواح میں زندہ ہونے سے پہلے جناب زہرا نے کلمہ پڑھایا، ارے سنیے، جناب زہرا پورا کلمہ پڑھائیں گی، ادھورا نہیں۔ توجہ ہے میرے اللہ آپ کو زندگیاں دے، صحت تندرستیاں عطا فرمائے۔
نماز جناب زہرا ہے جناب، حدیث قصہ، اور پھر تسبیح جناب سیدہ. بس وقت چلا گیا، بس اب تقریر تمام ہو رہی ہے. تسبیح جناب سیدہ، یہ تسبیح کیا ہے؟ 34، اسے بس محفوظ کر لیجئے. 34 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور 33 مرتبہ بتائیے الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ تسبیح جناب سیدہ. صلوات. اچھا 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ، تو نام سارے اللہ کے ہیں، تسبیح جناب سیدہ کی ہے. اب یہ کیا ہے؟ سب سے مختصر عمل تسبیح جناب سیدہ. یاد رکھیے، اگر کوئی شخص صبح نماز پڑھنا شروع کرے، نماز پڑھتا رہے، واجب پھر مستحب، پھر واجب پھر مستحب، پھر رات ہو جائے، پھر نماز پڑھتا رہے، پھر پوری رات نماز پڑھے. ہزاروں رکعت نماز پڑھ کر اگر کوئی شخص عمدن بغیر کسی عذر شرعی کے تسبیح سیدہ پڑھے بغیر مصلی سے ہٹ جائے، اللہ ساری نمازیں اس کے منہ پر مار دے. ساری نمازیں اللہ اس کے منہ پر مار دے گا. تسبیح کا ایک عمل یاد رکھیں، جہاں آپ نے نماز کو تمام کیا اور نماز پڑھ کر آپ ایسے بیٹھ کر تشہد پڑھا اور یہیں پر سلام پڑھا، سلام پڑھ نماز کو یہاں کام ہے. اب پھر ہم لوگ ایزی ہو جاتے ہیں، پیر کو ایسے کر لیتے ہیں، پھر ایسے بیٹھ جاتے ہیں مصلی پر، ایسے ہی ہے نا. سنیے، معصوم فرماتے ہیں جس حالت میں تم نے نماز کو کامل کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اسی مقام پر اگر ایک پیر کو دوسرے پیر سے ہٹائے بغیر یہیں پر اگر کسی نے میری دادی کی تسبیح پڑھ لی، اللہ اس کے سارے گناہ مٹا کر ایسے کرے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا. جہاں جہاں سن رہے ہیں میرے موضوع، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. محمد بلندر صلوات. اگر کسی بچی کی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، وہ رشتے کرانے والی آ رہی ہے، وہ پیسے کھا رہی ہے، وہ کیک پیسٹریاں کھا کر چلے جاتے ہیں، بچی اور بچے کے ماں باپ انتظار میں بیٹھے، خبردار یہ وقت کی ہندائیں ہیں. تم کنیزان زہرا ہو، سوچو تو صحیح تمہارا جو مقام ہے وہ کس کا مقام ہوگا. اگر تم کہو کہ ہم کنیزان زہرا ہیں تو میں کہوں گا پتہ ہے تم کس جگہ پر کھڑی ہو، کس صف میں کھڑی ہو؟ اسی صف میں حضرت عیسیٰ کی پاکیزہ ماں جناب مریم بھی کھڑی ہوئی، جناب حاجرہ بھی ہیں، جناب سارہ بھی ہیں، وہ بھی اسی صف میں ہیں، کنیزان حضرت زہرا. تو یہ مقام ہے، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. رات کے وقت اس نیت سے تسبیح پڑھو، بی بی آپ کی تسبیح. یہ نہ سمجھنا کہ عمل مختصر ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، مل کر صلوات پڑھیں، بس تمام. آ کر کہنے لگا، بس میں تمام کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے پڑھنے والے آئے ہیں، مجھے معلوم ہے، سارے آثار نہیں پڑھ رہا، پھر انشاءاللہ کبھی، بس اسی جگہ پر رک جاتا. آ کر کہنے لگا فرزند رسول میں اتنا پریشان ہوں، بھوک سے، یعنی بھوک سے مر رہا ہوں، کھانا نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، سب چھن گیا ہے، قرض دار جو ہیں میرا گلا پکڑ رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، بیمار الگ سے ہوں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، ہزاروں مسائل ہیں، کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں ہوں، بچے بیوی بھوک سے تڑپ ہیں. فرزند رسول کو ایسا چلا دیجئے، ایسا عمل دیجئے کہ میری سارے دکھ تکلیفیں دور ہو جائیں. معصوم نے فرمایا میری دادی کی تسبیح پڑھا کر.
میری دادی کی تسبیح پڑھا. اس نے کہا تسبیح سے آپ کی مراد ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ. آپ نے کہا کہا آقا میں آپ پہ صدقے جاؤں میری پریشانیاں پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں. اس کا مطلب تھا کوئی 40 دن کا چلا دیں, کوئی 70 دن کا عمل دیں, کوئی پہاڑوں میں غاروں میں جا کر جنگلوں میں بٹھائیں مجھے. مولا میری پریشانیاں پہاڑوں سے وزنی ہیں, آپ نے مختصر سا عمل. آپ نے فرمایا یاد رکھ اللہ کے خزانے میں اگر تسبیح سے بڑا کوئی اور وظیفہ ہوتا تو اللہ وہ میری دادی کو عطا کر دے. سبحان اللہ. جی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے سننے والے؟ یعنی جی بسم اللہ نوازی صاحب اللہ کے خزانے میں سب سے بڑا عمل یہ, میری دادی کی تسبیح سب سے بڑا عمل یہ. خوش رہیں آپ, سلامت رہیں. فرمایا عورتیں رات کو پڑھ کر سوئیں. اس کا وقت بتایا. رات کو پڑھ کر سونے کا فائدہ یہ ہوگا جب یہ گھر کی خواتین کام کاج کرتی ہیں تھکن ہو جاتی ہے. فرمایا رات کو اگر کوئی تسبیح پڑھ کر سوئے گا صبح اٹھے گا ایسے لگے گا اللہ نے اس کی روح اور بدن کو گلابوں سے بھر دیا. یہ معصوم فرمان, معصوم فرمان. فرمایا اگر کوئی شخص, سنیے گا, اگر کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت, حالات کیسے, گھر سے نکلتے وقت دروازے پر رک کر, کالج جا رہے ہیں, آفس جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, بچے اسکول جا رہے ہیں, ٹریننگ دیجئے, آپ کہیں جا رہے ہیں, حالات کیا ہیں, رات کو دن کو, کہا دروازے کے سب سے خدا حافظ دروازے پر رک کر اگر کوئی 34 مرتبہ اللہ اکبر 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ سبحان اللہ تسبیح سیدہ پڑھ کر دایاں قدم گھر سے باہر نکالے, معصوم نے فرمایا راستے میں لاکھوں قاتل اس کے کھڑے ہوئے ہیں, میں خود زندہ اسے گھر پہنچاؤں. آخری جملہ فضائل کی حد تک مولا فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علی پر کوئی رات ایسی نہیں گزری جب علی نے تسبیح زہرا نہ پڑھی. آخری بات, علی پر کوئی رات ایسی نہیں گزری. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا علی ایک رات میں جانتا ہوں جب آپ نے تسبیح سیدہ نہیں پڑھی. علی کہہ رہے, علی کیسے کیسے بدبخت ہوتے تھے. تو جب علی نے کہہ دیا میں نے ہر رات پڑھی تو وہ آگے سے کہتا علی میں ایسی رات جانتا ہوں. ملاحظہ کر رہے ہیں؟ کہا اچھا کون سی رات جب میں نے, کہا علی وہ صفین کی جنگ جو یزید کے باپ سے لڑی تھی علی نے, اس میں ایک رات آئی تھی لیلۃ الحریر. لیلۃ الحریر ساری رات علی زین سے نہیں اترے تھے, کرتا پہنا ہوا تھا, تلوار چلا رہے تھے پوری رات, اور آستینیں جو ہیں وہ خون سے رنگین تھی, ساری رات لڑ رہے تھے, ساری رات. اور اس طرح مارتے تھے. حریر کا مطلب یہ جو سردیوں میں کتے کو مارے نا, کتوں کو مارے تو وہ ایک آواز نکالتا ہے. سردیوں کی راتوں میں کتے کو مارے تو آواز نکالتا ہے, عجیب سی آواز نکالتا ہے. اس کو کہتے ہیں حریر. اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الحریر. یعنی علی یزید کے باپ کے لشکر کو اس طرح مارتے تھے, وہ آگے سے ایسی آوازیں نکالتے تھے جیسے کتوں پر چوٹیں پڑ گئے, ایسے جیسے کتوں کو مارا جانا. لیلۃ الحریر ساری رات مارتے رہے. کہنے لگا یا علی ساری رات تو زین پر بیٹھ کر جنگ کر رہے تھے. تقریر تمام. بے شک بے شک بے شک بے شک صحیح فرمایا آقا و مولا نے فرمایا. بے شک اللہ آپ کو زندگی دے, اولاد کی خوشیاں دے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یا علی میں اس بدبخت کو دیکھو, علی کہہ رہے ہیں میں نے مجھ پر کوئی رات ایسی نہیں, تھکے تو نہیں بیٹھے. بس 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 مجھے ناظم ممبر سے اللہ آپ کو زندگیاں دے, احساس ہے پڑھنے والوں کا بھی احساس ہے. بس تقریر تم. وہ کہتا میں نے دیکھی علی ایسی رات جس میں آپ نے تسبیح نہیں پڑھی. کون سی؟ لیلۃ الحریر. سنیے گا توجہات معززین پنجاب. ارشاد فرمایا یاد رکھ بدبخت,
یاد رکھ لیلۃ الحریر میں علی ایک ہاتھ سے جنگ کر رہا تھا، دوسری ہاتھ سے تسبیح زہرا پڑھ رہا۔ جس کی تسبیح لوگوں کی مشکلات کا حل ہے، وہ دربار میں کھڑی رہی۔ بہت دیر سے آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، جزاک اللہ۔ آنکھیں برسنے کو آمادہ ہو چکی تھی آپ، بس اتنا ہی پڑھ لینا کافی ہے۔ جس کے احترام میں نبی کھڑے رہیں، کچھ نہیں کہنا کسی سے، کچھ نہیں کہنا کیا لیا دیا گیا، کچھ نہیں، کوئی بحث نہیں کرنا، کوئی مناظرہ نہیں کرنا، بس وہ دربار میں کھڑی تھی۔ یا اس بات کا، اس حقیقت کا انکار کیجئے کہ نبی ان کے تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے یا نہیں، اور وہ دربار میں کھڑی رہی ہے، عزاداروں اور سب بیٹھے رہے ہیں۔ ایک راویہ، ایک عورت روایت کر رہی ہے، یہ ہمارا طرز ہے، روایت کرنے والی ہے ایک عورت، صاحب اس بات پہ دعا لوں گا، روایت کرنے والی ایک عورت راویہ کہتی ہے، بس آپ نے ہائی کیا اور مجلس کامل ہو گئی۔ کہتی ہے 18 سال کا سن تھا، بی بی کا سن مبارک 9 سال اپنے بابا پاکیزہ بابا کے گھر میں، اور 9 سال شوہر نامدار کے گھر میں۔ سن مبارک کتنا؟ کہتی ہے، وہ راوی عورت بیان کرتی ہے، 18 سال کا سن تھا، میں نے دیکھا بی بی دربار میں جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ آپ نے مکنا باندھا، آپ نے برقع پہنا، آپ نے چادر پہنی۔ وہ روایت کرتی ہے مدینے کی عورت، میں نے دیکھا بی بی جب مکنا باندھ رہی تھی، 18 سال کا سن تھا، شہزادی کے سارے پاکیزہ بال سیاہ تھے۔ مجلس تمام۔ کہتی ہے میں نے دیکھا بی بی مکنا باندھ رہی تھی، 18 سال کا سن تھا، بی بی کے سارے بال کالے تھے۔ کہتی ہے جب دربار سے واپس آ کر شہزادی نے مکنا کھولا، میں نے چیخ ماری، زہرا کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹی لپٹ گئی، جناب زینب نے لپٹ کے کہا، اماں میں صدقے جاؤں، آپ کے سارے بال سفید ہو گئے۔ تو سینے سے لگا کے کہا، ماں کی جان، دربار جگہ ہی ایسی ہے، ارے دربار جگہ ہی ایسی ہوتی ہے۔ عزاداروں، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، بی بی صبح قیامت تک آپ کے دربار میں جانے کا ماتم کرتے رہے، حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن غلام اتنا عرض کرنا چاہتا ہے، آپ کے دربار میں جانا اور تھا، ارے شہزادی زینب کا دربار جانا اور تھا۔ ارے جب بی بی دربار میں گئی شہزادی، تو شرابی شراب پی رہے تھے، لوگ پتھر مار رہے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیئات۔